أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود السلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات و سامعین محترم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبات، آپ کی سیرت کے موضوع کے حوالے سے آپ کی زندگی، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کے لیل و نہار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کے غزوات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سنہری واقعات آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں. ایک دن ایک موضوع بیان کیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر ہے، آپ کو اپنی امت کے بارے میں کتنی حرص ہے کہ میری امت میں مشقت نہ آئے، غم نہ آئے، تکلیف نہ آئے. اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے دنیا کے واقعات ذکر کیے کہ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور بار بار جا کے اور التجا کر کے 50 نمازیں دعا کر کے اللہ سے آسانی کی 5 جو ہے وہ 5 نمازیں ہو گئیں تاکہ میری امت پہ آسانی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زندگی میں حج صاحب استطاعت پہ ایک دفعہ ہے یا ہر سال؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زندگی میں ایک دفعہ. یہ بھی ایک آسانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنی امت پہ اگر مشقت نہ سمجھتا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ فکر اور مشقت کی فکر نہ ہوتی تو فرمایا میں ہر وضو اور نماز کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دیں. یہ وہ معاملات تھے دنیا کے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ آسانی اپنی امت کی چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، اپنی امت کو وہ احکامات بتائے جس میں آسانیاں ہوں. نکاح میں آسانی ہو، کوئی فوت ہو گیا ہے اس کے لیے آسانی ہو، اگر کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس کے لیے آسانی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی امت کے لیے، چاہے مرد ہے عورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگی والا معاملہ نہیں کیا. بلکہ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر 2 کاموں میں سے اللہ تعالیٰ ایک کام کا اختیار دے تو آپ ان میں سے سب سے آسان کام کو پسند فرماتے. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسان کام کو پسند فرماتے. کیوں؟ اپنی امت کی وجہ سے کہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی آسانی کے لیے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ جب میں نماز شروع کرتا ہوں میرا ارادہ ہوتا ہے کہ نماز کو طویل کروں، لمبا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کسی عورت کے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز کو کیا کر لیتا ہوں جی، مختصر کر لیتا ہوں، کہ اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوں بچے کی رونے کی وجہ سے۔ آپ ہر معاملے میں آسانی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے اندر کوئی عمل مشقت والا نہیں بنایا۔ ہم نے اپنے اوپر خود بوجھ ڈالنے، شادی کے موقع میں بھی بوجھ ڈالنے، فوتگی کے موقع میں بھی بوجھ ڈالنے، شبرات بھی اپنی طرف سے نکالنی ہے، 12 ربیع الاول کا جلوس بھی اپنی طرف سے نکالنا ہے۔ ہم نے ایسے ایسے کام اپنے ذمہ لے لیے، اللہ اکبر کبیرہ، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دین کا حصہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ ہے، میں جی فلاں پیر خانے کے اوپر اتنے بکرے چھترے دینے جا رہا ہوں، فلاں جگہ چادر چڑھانے جا رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کوئی بھی کام نہیں کہا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی ہے کہ بیت المقدس کے اندر جا کے 2 رکعت نماز ادا کروں گا اگر فلاں کام ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ نظر کو پورا کروں میں؟ فرمایا اس سے افضل جگہ خانہ کعبہ ہے، یہاں تم پڑھ لو نماز۔ سبحان اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی، فرمایا اس سے افضل جگہ یہ خانہ کعبہ ہے، ادھر تم نماز پڑھ لو۔ بول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقتیں کم کی، لیکن مجال ہے ہم مسلمانوں نے کوئی کسر چھوڑی ہو، ہر معاملے میں، ہر کام میں اپنے اوپر بوجھ بڑھائے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تھا کہ جو تمہارے گلوں پہ توق ڈالے گئے ہیں رسم و رواج کے، ان بتوں کے نام کے نظر و نیاز کے، اور فرمایا یہ جو دنیا کے معاملات کے بوجھ ہیں، میرے نبی نے وہ تمہارے بوجھ تمہارے گلے سے اتارے۔ سمپل سادہ زندگی جس میں تکلف نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، چغلی نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، خیر خواہی ہے، کسی سے حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، کسی کی خوشامد پرستی نہیں ہے، کسی کو دھوکہ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، ماں باپ کی عزت ہے، خواتین کی عزت ہے، وراثت کی تقسیم ہے، سود حرام ہے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح ملاوٹ حرام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے والی تجارت کو حرام قرار دیا۔ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے چورنی کی سزا مقرر کی، قاتل کی سزا مقرر کی، تہمت لگانے والے کی سزا مقرر کی۔ حدود اللہ کا نفاذ ہے، نماز عبادات ہے، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اور بھی صدقہ خیرات۔ اسلام نے تو ایسے خوبصورت زندگی دی، اور کافر کیوں کہ مسلمانوں کو تنگ کر دیں ان کے لیے جہاد کی تلوار رکھی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر فقاتلوا ائمۃ الکفر یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ فرمایا تمہیں جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تلوار نکالنے کی اجازت۔ وہ کافر جو اسلام کا، قرآن کا، نبی کا، اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں، ان کو پکڑو۔
ان کو نہیں، ان کے بڑوں کو پکڑو جہاں سے وہ فراڈ کی، جہاں سے مسلمانوں کی زیادتیوں کی سازشیں تیار کرتے ہیں. فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے جو امام ہیں ان کا سر قلم کرو جاؤ. اور دیکھ لیں قرآن مجید کے اندر فتوحات کا ذکر ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہے کہ نہیں جی؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر کا ذکر ہے، حنین کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتے بدر میں اتارے، ان کا ذکر. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دنیا میں ہمارے لیے فکر مند ہیں، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر والے دن بھی ہمارے لیے فکر مند. حالانکہ حشر والے دن کوئی کسی کا ساتھی نہیں. قرآن میں آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ساری دوستیاں، رشتہ داریاں، خونی رشتے دشمنی میں بدل جائیں، سوائے توحید والے مومن آدمیوں کی. فرمایا وہ آپس میں رہے، وہ آپس میں بھائی بھائی، لیکن ساری رشتہ داریاں ختم، کوئی کسی کا ساتھی نہیں. بلکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت والے دن بھائی بھی بھاگ جائے گا، باپ بھی بھاگ جائے گا، ماں بھی بھاگ جائے گی، رشتہ دار بھی، دوست یار سنگی بیلی کھانے پینے جنہیں کھوایا، جن اولادوں کو جناب اپنے منہ کے لقمے نکال نکال کے کھلائے، فرمایا سب بھاگنے. اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی نہیں تمہارا ساتھ، تم نے اکیلے نے حساب دینا ہے، قبر میں بھی تم اکیلے نے حساب دینا. تم اللہ کے سامنے یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ میں اپنی اولادوں کے مستقبل کے لیے فراڈ کرتا رہا ہوں، میں اپنی اولادوں کے برائٹ مستقبل کے لیے جو ہے نا جی میں لوگوں سے سود لین دین کرتا رہا. کئی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی حکومت دا مال کھانا جائز ہے، یہ حرام بات ہے، ناجائز ہے. لٹیرا بندہ ایسے کہہ لے. کئی بندے ہوتے ہیں نا گورنمنٹ کے کسی شعبے میں، کہتے کاری صاحب ہاتھ پہندا جی بڑا بڑا. میں کہتا ہوں صحیح ہے، وہ مثلا کہ وہ اپنی طرف سے مجھے کہہ رہا ہوتا ہے کہ کاری صاحب میں سمجھتا ہوں یہ بھی تو لٹیرے ہیں تو اسی چلو کھا لیا تو کی کھا لیا. میں کہ غلط بات. تم نے اپنا حساب دینا کہ نہیں؟ تم نے فراڈ کیا، بیت المال کھایا کہ نہیں؟ کہتے جی کھانا ہے. تو فرمایا پھر ان کا معاملہ ان کے ساتھ، تیرا معاملہ تیرے سے. مجھے بتانے کا کیا مقصد تھا ان کا؟ چلو مولوی صاحب دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے چلائی. جس وقت کوئی دینی مذہبی معاملے کا مطلب آتا ہے نا، کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں کرنا ہوتا، فراڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ذرا مولوی صاحب دے پیچھے کھلو کے فراڈ کریں. اسی آخا جی انہوں نے آخیا میں نے نہ کر دی ہے نا، یہ اس نے کیا فراڈ. اس نے اپنا ہاتھ جہاں تک پھیرنا تھا اس نے کیا. ٹھیکیدار بندہ تھا، ٹھیک ہے جی. یہ ٹھیکے ملتے ہیں سرکاری، پھٹی لا گیا کروڑوں کی، کیا فائدہ ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو نے اپنے کیے کیا حساب دینا ہے، اور ذرہ برابر تیری نیکی حاضر ہوگی، برائی بھی وہ بھی حاضر. بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ترازو لگانا ہے وہ ترازو ہوا کا بھی وزن تول دے گا، اور اس کا نگران جبریل ہوگا. فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا
وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ فرمایا اس دن ترازو میں رائی دانے برابر بھی کوئی عمل ہوگا اسے بھی حاضر کیا جائے گا اور اس کا بھی ہم حساب لیں۔ اللہم لا تخزینا یوم القیامہ، اللہ اس دن کی رسوائی سے بچے۔ اللہم اعزنا ولا تذلنا، اللہ اس دن عزتیں دے، ذلتوں سے بچائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں کے جو مشکل دن ہے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِينَ هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ فرمایا لوگ پوچھتے ہیں سب سے بڑی خبر کون سی ہے؟ فرمایا سب سے بڑی خبر قیامت کی خبر، سب سے خطرناک خبر قیامت کی، جس دن عورتیں حمل گرا دیں گی، لوگ دیوانوں کی طرح ٹکرے ماریں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بالسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ فرمایا جس دن تم دیکھو گے کہ لوگ دیوانوں کی طرح بھاگ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حشر والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس دن اپنی امت کی فکر میں، اللہ، جس دن کوئی فکر نہیں کرے گا میری اور آپ کی۔ اب دیکھیں فکر کسی نے نہیں کرنی، جس نے کرنی ہے اس کے ساتھ تو مل جائیں۔ کیوں جی ایسے ہی ہے نا، کہتے ہیں یہ فلاں بندہ فلاں جگہ کام آئے گا۔ ہوتا ہے نا کئی بندوں کے امیگریشن کے اندر انہوں پھنس جاتے ہیں، کہتے ہیں یار کوئی بندہ لبو جڑا ایئرپورٹ تے ہوئے، کسٹم کے اندر ہو، ایسا بندہ آپ تلاش کرے جو ہے ٹیکس کے محکمے میں ہو، یار کوئی بندہ لبو جو فلاں محکمے میں ہمارا کام نکلوا دے۔ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور دوستی، یہ کام آنی ہے، باقی سب کی دوستیاں ختم۔ آپ دیکھیں ہمارے جیسا بھی میں کہتا ہوں خسارے والا کوئی انسان، اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ بتا بھی دیا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں گلوکاروں سے محبت ہے، اداکاروں سے محبت ہے، سیاستدانوں سے محبت ہے، پھر بھی ہمیں جو ہے نا جی برادری سے محبت۔ برادری مریا برادری دے وچ پتہ ہے مردوں کا کوئی نسب بتایا جاتا ہے؟ کیوں جی؟ برادری تو پوچھے نہیں جانی کسی جگہ کے اوپر، نہ قبر میں نہ حشر میں۔ کئی برادریوں کا بت سر پہ اٹھائی پھرتے ہیں، میں برادری کا نام لوں تو کوئی نہ کوئی تو بندہ برادری والا ہوتا ہے، ایسے کوئی مشکوک سمجھ نہ لے کہ مجھے ہیٹ کی، لیکن کوئی برادری نہیں۔ صرف قرآن میں آتا ہے کہ یہ برادریاں صرف اس لیے بنائی گئی لِتَعَارَفُوا بَيْنَكُمْ، آپس کے اندر تعارف ہو جاتا ہے، عادتیں ملتی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ان عادتوں کے ملنے سے باقی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاون ایک دوسرے کا برادری بیس پہ نہیں کرنا۔ دیکھیں کیسی بات، یہ جب ووٹنگ ہوتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں میں اپنی برادری نو دینا ہے، پاویں وہ زانی کیوں نہیں، شرابی کیوں نہیں، قاتل کیوں نہیں، میں برادری نو ووٹ دینا۔ تو اصل تو پھر قبر کا بت نہ ہوا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بت نہ ہوئے، پھر تو ابو جہل جن بتوں کو پوجتا تھا، کوئی ضروری نہیں کہ بت پتھر کا ہی ہو، برادری ازم بھی ایک بت ہے، اللہ دولت بھی ایک بت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، یہ جو ہے نا یہ بھی انسان کو تعاون کس بنیاد پہ کرنا ہے، قرآن نے اس کو ڈیسائیڈ کیا ہے۔ دیکھیں میں اور آپ مسلمان ہیں، ہماری کوئی مرضی نہیں، مرضی اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب اللہ کے اور اس کے رسول کے تابعدار، نہیں تو پھر اللہ فرمائے گا تم نے مجھ سے عہد کیا ہے،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ عہد ہے. اپنے آپ کو، اپنی رائے کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی مرضی کو اللہ رسول کے سپرد کرنا. آپ نے اور میں نے اپنی مرضی کے ساتھ یہ سب کچھ اللہ رسول کو دے دیے. بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے المؤمن کجمل الانف، مومن ایسے ہیں جیسے نکیل ڈالا ہوا اونٹ ہوتا ہے. اللہ. اور آپ کو بتاؤں، واحد جانوروں، پرندوں، ہر چیز کے اندر واحد جانور اونٹ ہے جو سدایا نہیں جاتا. اسے آپ اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے جب تک اس کی مہار آپ کے ہاتھ میں. یہ آپ کا ہے، مہار اس کی چھوٹی نہیں، یہ آزاد ہے، جدھر مرضی جائے. آپ ہر جانور کو اپنی طرف مائل کر لیں گے، سدا لیں گے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا بغیر رسی کے، بغیر مہار کے. جس طرح کتا ہے، اس طرح کئی پرندے جانور. لیکن اونٹ ایسا نہیں ہے. اونٹ اس کا ہے جس کے ہاتھ میں مہار ہوتی. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثال کس کی دی؟ فرمایا مومن ایسے ہیں جیسے نکیل ڈالا ہوا اونٹ ہوتا ہے. اس کا مالک اسے بٹھائے، چلائے، جیسے مرضی کرے، وہ فرما بردار ہو. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ فرما بردار. فرمایا اس لیے مومن بھی فرما بردار ہے. صبح آواز آئی الصلاۃ خیر من النوم، مومن نے اٹھ نماز کے لیے. یہ مومن ہے نا جی. اس نے نہیں دیکھا میں 12 بجے سویا ہوں، میں 2 بجے سویا ہوں، کوئی عذر نہیں. تو جلدی سو، تمہیں کون سی مصروفیت؟ الصلاۃ خیر من النوم، سمیعنا واطعنا، اللہ جی میں حاضر. یہ مومن ہے. دوپہر اذان ہوئی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. ظہر، کاروبار، شٹر نیچے آؤ، فیکٹری ہے فوراً نکل. اللہ اکبر، دکان ہے، گھر میں ہے. یہ مومن ہے نا. المؤمن کجمل الانف، نکیل ڈالا ہوا اونٹ. اللہ اکبر کبیر. عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، جمعہ ہے. جمعے کی تو سختی بڑی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو وقت میں آنے کی توفیق. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب اذان جمعے کی ہو جائے پھر تمہیں ذرہ برابر بھی رکنے کا، کاروبار کا، گھر میں بیٹھنے کا، عذر کے بغیر کسی جگہ رکنے کا کوئی اجازت نہیں ہے. فاسعوا الی ذکر اللہ، چلو نماز کے لیے. وذروا البیع، حکم پھر دوبارہ اللہ نے دیا. تمہیں سنا نہیں؟ فاسعوا کا معنی دوڑو، یعنی جلدی پہنچو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے تمہیں پتہ نہیں چلا؟ ابھی تک تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو. وذروا البیع، بند کرو اپنی دکان، کارخانہ. اب اس وقت نا جی، میں جب آتا ہوں نا بچوں کو اسکول سے لے کے چھوڑ کے پھر آتا ہوں، میں کھپ گیا ہوں. مسلمانوں کا اسکول ہے، مجھے جانتے ہیں. 11:45 بجے چھٹی ہوتی. آپ دیکھیں 12:10 پہ ادھر جمعہ شروع ہونا ہوتا ہے، 11:45 پہ اسکول سے چھٹی ہو رہی. میری بیٹی ہے، بیٹا ہے، میں نے وہاں سے ان کو لینا ہے، پھر ادھر ان کو گھر چھوڑ کے پھر ٹائمنگ آپ دیکھیں رش ہو جاتا. 1000 دفعہ کہہ دیا یار آپ 11 بجے چھٹی کر لیں. آپ پونے گھنٹے میں کون سی قیامت ان کو سکھا دیں گے؟ کون سا آئنسٹائن اور آپ ان کو نیوٹن بنا دیں گے؟ آپ کون سی ان کو جو ہے نا جی وہ اچھی بات سکھا دیں گے؟ پر نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، 1000 دفعہ یہ بات کہی کہ آپ جمعے والے دن جلدی بچوں کو چھٹی دے دیں. لیکن میرے عزیز بھائیوں، کئی ایسے بھائی لیٹ آتے نا، میں پوچھتا ہوں ذاتی طور صرف یہی عذر ہے، کری سب چھٹی 12 بجے ہوتی ہے، اتنے بجے چھٹی ہوتی ہے.
آتے ہیں لاتے ہیں، راستے بند، یہ بند وہ بند، پھاٹک بند، ایسے ایسے۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے، سکولوں والوں کو بھی اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مسلمان وہ ہے، اذان ہوئی اللہ کے گھر میں، یہ ہے نکیل ڈالا ہوا ہوں۔ اب یہ تعاون ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ برادریزم پہ نہیں۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے ساتھ تعاون کرو، تقوی کی بنیاد پہ تعاون کرو، اچھائی کے لیے تعاون کرو۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا، صحابہ جب میرے پاس کوئی بندہ کوئی چیز کے لیے آتا ہے نا سوال کرنے، تمہیں پتا ہونا یہ مستحق ہے، سفارش کر دیا کرو۔ اشفعوا تؤجروا، فرمایا میں نے کام اس کا کر دینا ہے، لیکن سفارش کرنے سے اللہ نے جتنا حصہ مجھے دینا اتنا ہی تمہیں مل جانا۔ سبحان، فرمایا اشفعوا تؤجروا، ہم سفارش نہیں کرتے۔ کئی ایسے معاملے ہوتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے حق بات ہے یار کیا ہے، لیکن پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو بھی آتا ہے تمہیں پتا ہو کہ یہ حقدار ہے، مستحق ہے، یا اس کام میں اس کی سفارش کرنی چاہیے، فرمایا میں ڈیلے کرتا ہوں، اسے تھوڑا وقت دیتا ہوں، اس لیے کہ تم میں سے کوئی اٹھ کے اس کی سفارش کر کے اجر لے جائے۔ سبحان۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کو اپنی امت کی فکر کرنی ہے نا، وہ کسی اور نے نہیں کرنی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، ایک آدمی کی ایک نیکی کم ہوگی، کہا جائے گا جاؤ یہ تمہارے رشتہ دار، محلے دار، دوست، سنگی بیلی راتیں گزاری جن کے ساتھ، جن کے بغیر تمہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، کئی لوگ راتوں رات باہر رہتے ہیں، راتوں رات کہیں نکل گئے، یہ میرا دوست ہے جی، اس کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں، یہ میرا نگوٹیا ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ ایک نیکی لاؤ اور چلے جاؤ جنت، کیونکہ بیلنس ہو گیا، نہیں برابر ہوگی، نیکی بدی دونوں برابر ہو گئے پلڑے، ایک نیکی لو اور پلڑا باری۔ ماں کے پاس جائے گا، سب سے محبت کا رشتہ ماں کا، 3 دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلہ رحمی کا سب سے زیادہ حق تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا۔ فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4تھی دفعہ تیرے باپ کا۔ میں کہتا ہوں یہ 4تھی دفعہ جو آپ نے فرمایا نا، کئی لڑکوں نے باپ کو سمجھا ہی کچھ نہیں، کہتا جی باپ دا ایک کاکے ہے کڑی گل لگی ہے، وہ ماں دے پیچھے لگ کے باپ نو تو نہیں لاندے نا۔ استغفر اللہ، میں آپ کو بندہ بتا سکتا ہوں جو کہتے ہیں میرے بچوں نے مجھے ٹھڈے مارے، استغفر اللہ۔ کیوں؟ بیوی نے بچوں کے ساتھ مل کے اس باپ نو کٹاپا چڑھایا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس بی بی کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا۔ کیوں؟ جو بیجو گے وہی کاٹو گے، جو تیرے خامد کے سکے نہیں اپنے باپ کے، وہ تیرے بھی سکے نہیں۔ ذرا بیاہ ہو لیندے انہاں دا، پھر دیکھنا تیرے ساتھ وہ کیا حشر نشر کرتے۔ بے شرم عورت، اللہ تعالی ہدایت دے۔ خامد جیسا کوئی رشتہ تمہارے لیے، بچوں کا رشتہ بعد میں، پہلے خامد کا رشتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی عورت کو کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو اپنے باپ بہن اپنے بھائی کو سجدہ نہ کرتی، اس کو حکم ہوتا کہ تو صبح اٹھ کے سب سے پہلا سجدہ اپنے خامد کو کر، لیکن کیونکہ فرمایا میری امت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے کسی کے لیے، اس لیے عورت اپنے خامد کو نہیں اللہ ہی کو سجدہ کرے گی، لیکن اگر جائز ہوتا تو یہ حکم اس کو، لیکن خامد کو بھی چاہیے ہاتھ اٹھانے سے، گالی گلوچ دینے سے پرہیز کرے۔ اگر اللہ نے تمہیں عزت کا مقام دیا ہے تو اس کا معنی یہ بھی نہیں بندہ اس کو ظلم زیادتی کا ذریعہ بنا۔ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے خواتین کی جو ہے نا طرف سے آتی تھی شکایتیں،
تو آپ صحابہ کو خطبے کے دوران جمع کر کے خطبے آپ فرماتے تھے صحابہ دیکھو میری بیویاں ہیں، پوچھو جا کے میں ان کے ساتھ کیسا رہتا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، فرمایا تم میں سب سے زیادہ میں اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قیامت کو وہ بندہ اپنی ماں کے پاس جائے گا، اماں جی آپ نے اتنی محبت مجھے کی، آپ میری ماں ہیں، آپ نے میرے لیے کیسی تکلیفیں برداشت کی، مجھے اپنا دودھ پلایا، اللہ نے آپ کو کتنی عزتیں دی، اماں جی ایک نیکی دے دی۔ جو ماں اس وقت اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتی، قیامت کو کہے گی اللہ اسے پکڑ لے، میری جان بخشی کر دے۔ اللہ قرآن کہہ رہے ہیں نا جی، یوم یفر المرء من اخی و امہ، ام ماں کو کہتے عربی، باپ کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، بہن کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کنبہ قبیلہ کوئی کسی کا ساتھی نہیں، اللہ کے پاس واپس آئے گا، اللہ تعالیٰ جی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی دائیں طرف دیکھو، دیکھے گا پہاڑ، بہت بڑا پہاڑ، فرمایا یہ تیری نیکی ہے، اللہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ فیصلہ بڑا اہم ہے نا، جنت کا فیصلہ کوئی چھوٹا فیصلہ تو نہیں، ہمیشگی والا فیصلہ، جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ جنت میں، جو جہنم میں چلا گیا ہمیشہ جہنم۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہے گا یہ تیری وہ نیکی ہے، راستے میں جاتے ہوئے تم نے کوئی پتھر کانٹا، کوئی ایسی چھوٹی سی نیکی کی تھی، لیکن جب تو نے کی تھی نا تیرے اندر اخلاص بڑا تھا، تیرے اندر میری وجہ سے تم نے وہ نیکی کی تھی، مجھے راضی کرنے، دکھاوا نہیں تھا کہ میں دی تصویر کھینچ لو، میڈیا اسے جو ہے نا جی کوریج دے، ایسی کوئی بات، تو نے میرے لیے وہ کام کیا تھا، دیکھو تیرے سارے تمہیں چھوڑ گئے ہیں، وہ نیکی میں نے تیرے لیے سنبھال کے رکھی، جس طرح ماں اولاد کو پالتی ہے، میں نے تیری نیکی کو اپنے ہاتھوں میں پالا۔ سبحان، جاؤ یہ نیکی لے جاؤ اور میری جنت کے وارث بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے نا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اتنی دنیا ہوگی، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ اکبر، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حشر والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا تو مجھے عند المیزان، جہاں ترازو لگا ہوگا نا وہاں میں بھی موجود ہوں گا۔ سبحان، اے پیارے نبی تجھ پہ بے تحاشا درود و سلام، رحمتیں برسیں آپ کے ہوگی، رب کی رحمتیں درود و سلام برسے، اللہ آپ کو وہ مقام دے جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقدار۔ اے پیارے نبی آپ کو ہماری کتنی فکر ہے۔ فرمایا عائشہ میں عند المیزان، جہاں ترازو لگا ہوگا میری امت کے عمل تلیں گے، اس جگہ میں حاضر ہوں۔ کس لیے؟ اس لیے میں اللہ سے دعائیں کروں گا اللہ میری امت کے لیے، میری امت کے اعمال میں وزن پیدا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا نہیں تو عند الصراط، عائشہ اگر میں تمہیں ترازو کے پاس نہ ملا تو فرمایا پھر میں پل صراط کے اوپر ملوں گا تمہیں، پل صراط کراس کر کے۔ یہ پل صراط جو ہے نا جی، اس سے ہر ایک نے گزرنا ہے، پیغمبروں نے بھی گزرنا ہے، لیکن پیغمبر تو اللہ کے بندے، وہ تو آنکھ جھپکنے سے پہلے گزر، ہوا سے زیادہ، بجلی سے زیادہ تیز گزر جائیں گے، ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے پیغمبر چلے جائیں گے لیکن میں پل صراط گزار کے آگے بیٹھ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میری امت جب گزرنے لگے گی تو میں ہاتھ اٹھا لوں گا، اللہم سلم اللہم سلم، اللہ میرے امتیوں کو سلامتی سے گزار، میری امتیوں کو سلامتی سے گزار۔ یار اتنی محبت،
ہمیں دیکھا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ان کی امت میں الحمدللہ اتنی بڑی سعادت بخشی کہ ہم آخری نبی کی امت۔ اماں جی نے فرمایا اللہ کے رسول اگر آپ جو ہے نا جی میزان کے اوپر نہ ہوئے، پل صراط پہ نہ ہوئے تو پھر؟ فرمایا اند الحوض، عائشہ میں حوض کوثر پہ مل جاؤں گا تو سبحان۔ فرمایا بہت بڑی نہر ہے، سفید پانی ہے، ٹھنڈا میٹھا حوض کوثر۔ فرمایا اس کے آب خورے، اس کے کپ گلاس، فرمایا آسمانوں کے ستاروں سے زیادہ ہے۔ میں ہوں، ابو بکر ہے، عمر ہے، فرمایا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو پلاؤں گا، صبح بر بر کے۔ فرمایا جو پی لے گا جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی، سبحان اللہ۔ ہمیں حوض کوثر کا جام نبی کے سونے ہاتھوں سے نصیب فرمائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اپنی امت کی صرف دنیا میں فکر نہیں، ہمارے ماں باپ ہے نا جی ان کو دنیا میں فکر ہے، سر ہمارے ماں باپ صرف انہیں دنیا میں فکر ہے، آخرت میں نہ ان کا اختیار ہے، قبر میں ان کا کوئی اختیار نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے حشر والے دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر امت بلکہ ساری کائنات ہر نبی سے کہے گی اللہ سے کوئی سفارش کریں، حساب کتاب شروع ہو، یہ تو دن بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہیں گے اللہ اکبر 50,000 سال کا دن ہے وہ قیامت، 50,000 سال، 1,000 سال مان نہیں، 1,000 سال مان نہیں، 100 سال مان نہیں، 100 سال بندہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ قیامت والے دن کہے گا کھڑے رہیں یہ سارے، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ نبیوں کے لیے تو نور کے ممبر لگے ہوں گے جناب، سبحان، VVIP لوگ، اللہ کے پسندیدہ لوگ، ساری روحوں کے اندر پاکیزہ روحیں پیغمبروں کی، نور کے ممبروں پہ اللہ ان کو بٹھائے گا، سبحان، رشک کریں گے لوگ، تر و تازہ چہرے سارے انبیاء، سبحان اللہ۔ ہمیں اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ حساب کتاب نہیں شروع کریں، 100 سال کھڑے رہو، 200 سال کھڑے رہو، 1000 سال کھڑے رہو، اللہ بیٹھ بھی نہیں سکے گا بندہ، تختہ ہو جائے گا، تختہ۔ آپ اور میں بیٹھ بھی نہیں سکیں گے، ننگا جسم ہوگا، تانبے کی طرح تپے گی زمین۔ لیکن یہ کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، جو نیک ہوں گے تو وہ تو عرش کے سائے میں آ جائیں گے، سبحان، ان کے لیے تو بہاریں بہاریں۔ یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے تو آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، دائیں بھی نور، بائیں بھی نور، اللہ کے عرش کے سائے میں، سبحان اللہ۔ ادھر سے سورت بقرہ کا سایہ، سورت آل عمران کا سایہ، سورت سجدہ کا سایہ، سبحان اللہ، سورت رحمان قرآن سایہ کر دے گا۔ کیا ہی بات ہے مومنوں کی، ان کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل۔ اصل تو قابو آئیں گے وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان اور توبہ کیے بغیر ہی مر گئے، مشرک، منافق۔ اس وقت تو بڑا اچھا لگتا ہے نا جی منافقت کرنا، ادھر دی گل ادھر، ادھر دی گل ادھر پہنچانا بڑا چنگا لگتا ہے، غیبتیں چغلیاں کرنا، لڑانا دمکانا، کسی کے خلاف جو ہے نا جی جادو کروا دینا بڑا چنگا لگتا ہے۔ یہ تو پتہ اس وقت لگے گا تمہیں جس وقت اللہ حشر کو کھڑا کرے۔ دنیا میں تو بڑا مزہ آتا ہے بندے کو لڑا کے دمکا کے لوگوں کو، ایسے اسٹیبلشمنٹ، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک جگہ کے اوپر میں فیصلے میں حاضر تھا تو میں نے کہا یار یہ فیصلہ صحیح نہیں کر رہے۔ اس فیصلہ کرنے والا کہنے لگا میرے کان میں، قاری صاحب ہوندے ہو، اسٹیبلشمنٹ بھی ہوندی ہے کوئی چیز، لڑاؤ اور حکومت کرو، کوئی گل نہیں ایسے ہونے دو۔ میں اٹھ کے آ گیا، میں نے کہا یہ غلط فیصلہ، میں اس میں شامل ہوں، جو مرضی کرو مرو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
حشر والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری امتیں اکٹھی ہو کے آئیں گی، کیونکہ ہر نبی کہے گا آج کے دن سفارش صرف اور صرف وہ کملی والے فرمائیں گے۔ سبحان، ہر نبی کے یہ ہوگا، کتنا بڑا اعزاز۔ فرمایا پھر میرے اللہ مجھے قیامت والے دن سجدے کی اجازت دے گا، پھر میں طویل سجدہ کر دوں گا، وہ ہو سکتا ہے وہ سجدہ 1 گھنٹے کا ہو، 1 سال کا ہو، 2 سال کا ہو، فرمایا لمبا سجدہ کروں گا اور اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا جو میرا رب وہاں مجھے سکھائے۔ ویسے تو خدا کی قسم حسن المسلم ایک کتاب چھوٹی سی دعاؤں کی ہے، اگر وہ پڑھ کے دیکھ لیں تو کئی دفعہ کہتے ہیں واہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی آپ کی دعائیں ہیں، اتنی دعائیں آپ کی، اتنی دعائیں آپ کی۔ اما جی فرماتے ہیں ایک رات تو آپ روئی جائیں، ایک آیت میں ساری رات گزارتی رو رو کے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے پھر تیری امت کیونکہ تمہیں رب بنا کے تیری ماں کو گمراہ ہو گئی، آپ نے تو یہ بات نہیں کہی اے عیسیٰ، تو کیا پھر ان کے بارے میں فیصلہ سناؤں؟ تو حضرت عیسیٰ بہت پیارے انسان، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، بڑی پیاری بات فرمائی اور اللہ کے رسول کو بڑی پسند آئی۔ جلدی جلدی نہیں کہہ دیا اللہ تعالیٰ جی ان مشرکوں کو جہنم میں پھینک دے، اس کو بھی پھینک دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جی ان تعذبہم فإنہم عباد، اگر تو عذاب دے گا تو میرے تو یہ کچھ لگتے نہیں، بندے تو تیرے ہی ہیں۔ اگر تو عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں، تو مالک ہے اور یہ تیرے غلام ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو بخش دے تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، تو غالب و حکمتوں والا، تمہیں تو کسی نے کچھ نہیں کہنا۔ 100 قتل کرنے والا، 1 قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، بندہ 100 قتل کر کے توبہ سچی کر لیتا اللہ نے معاف کر دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، بھوکا مار دیا، اللہ نے بلی کو مارنے کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ نہ اس کا روزہ دیکھا، نہ نماز دیکھی، نہ صدقہ دیکھا، نہ توحید دیکھی، کوئی چیز نہیں دیکھی۔ فرمایا اس نے غصے میں آ کے بلی کو باندھ دیا، بھوکا مار دیا، 10 دن مرنے کے لگ گئے، 5 دن لگ گئے، کچھ پانی پیاس سے بلکتی رہی، تڑپتی رہی، اس کے سامنے مر گئی بلی۔ فرمایا اس عورت نے اسے باندھ دیا، بھوکا مار دیا، چھوڑا نہیں کہ کھا پی لے۔ اللہ کے رسول فرمایا اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ اور ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، گھونٹ پلا دیا، 2 گھونٹ پلا دیے، کتے کو پانی پلایا، رب نے اپنی رحمت سے بخش دیا۔ اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو بخش دے، تو رحیم و کریم ہے، تو مالک و مختار ہے، تو ہی داتا گنج بخش ہے، تو ہی غریب نواز ہے۔ رب کریم ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، خطا کار ہیں، اعتراف کرتے ہیں، گناہ گار ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ مولا کریم جس طرح تیری رحمت ہے ہمارے گناہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہمیں معاف کر کے اپنے نبی کا ساتھ نصیب فرما، آمین۔ اللہ پریشانیاں دور فرما۔ صحیح بات ہے، کئی لوگ پریشانیاں شیئر کرتے ہیں نا، ڈر لگ جاتا ہے، اللہ اتنی پریشانیاں لوگوں کی، تکلیفیں غم اپنے بھول جاتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو تکلیفیں پریشانیاں بیماریوں سے نکالنے والی ہے۔ اللہ ہر بیمار کو صحت دے، بے اولاد کو نیک اولاد دے، پریشان حال کی پریشانی دور کرے، فقیر کو اپنی جناب سے رزق حلال وافر عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کو سفارش کریں گے اپنی امت کی، دعا مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لمبا سجدہ کروں گا، اللہ فرمائیں گے اے پیارے نبی ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سجدہ نہیں ہم سے ہوتا، صحیح بات ہے نا جی، کوشش کیا کریں، نماز کی پابندی کریں، نفلی نماز نہیں ہم پڑھتے، جمعہ پڑھا کھسک کے جلدی سنتیں آگے پیچھے کی چھوڑ دی، فرض بھی چھوڑ دیے، کئی تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے اب،
استغفر اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے. ہمارے وہ بھائی جو کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہر بندہ اپنی نماز کا ذمہ دار خود ہی ہے، لیکن آپ کا بیٹا ہونے، بھائی ہونے اور آپ کا خطیب اور امام ہونے کی وجہ سے میں صرف ایک نصیحت کروں گا. اگر آپ کو رتی برابر بھی سجدے کی توفیق ہے تو زمین پہ سجدہ لازمی کرو. یہ سعادت آپ 1000 اونٹ بھی ذبح کریں گے نا اتنا اجر نہیں جتنا ایک سجدے کا اجر. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. کرسی پہ بیٹھنا آسان لگتا ہے لیکن بیمار ہے اجر پورا ملے گا. تکلیف ہے، لیکن اگر آپ کو اور آپ کے رب کو پتہ ہے تکلیف کا، اگر آپ فرض پڑھ سکتے ہیں سجدہ کر کے پڑھ لیں. دنیا میں بھی تو کئی تکلیفیں برداشت کی جاتی ہیں نا، کی جاتی ہیں کہ نہیں؟ بڑی بڑی تکلیفیں بندہ برداشت کر. تو اگر 5 منٹ کے لیے وہ سجدے نماز فرضی کے اندر توفیق ہے، ایک سجدہ بھی نصیب ہو جاتا ہے، یار کمال ہے. سبحان اللہ تعالیٰ نے نبی سے سجدہ کروایا قیامت کو. رکوع نہیں ہے، قیام نہیں ہے، سجدائیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا اے نبی آپ سفارش کریں، سوال کریں، جو کہیں گے آج آپ کو راضی کر دوں گا میں رب. صبح سنرضیک فی امتک، آپ کی امت کے سارے غم میں مٹا دوں گا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر شفاعت کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، فرمائیں گے حساب شروع کرو. اللہ تعالیٰ حساب شروع کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ اس کو معاف فرمائے، اس کو معاف فرما. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ 3 چلو جہنم سے بندوں کو نکال لیں گے اور کہیں گے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ راضی ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ جی اور لوگوں کو جہنم سے میرے امتیوں کو نکالیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان. میرے نبی پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا اس کا امتی جو جہنم میں ہے، فرشتوں پکڑ کے اسے جنت میں داخل کر. سبحان. تو اللہ پوچھیں گے اے میرے سونے راضی ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ جی میں راضی ہوں. سبحان اللہ. فرمایا لو پھر اپنی امت جنت کا دربان آپ کی آواز سننے کا منتظر ہے. دروازہ کھٹکھٹائی اور سب سے پہلے اپنی امت کو جنت ملے. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں نبی پاک کی شفاعت دے، نبی پاک سے نسبت جوڑنے کی، آپ کی اطاعت فرما برداری کی اور محبت آپ سے نصیب فرمائے. آمین. وآخر رب العالمین.